الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم کے حوالے سے سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ کتب کے اندر ہمیں سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو ملتی ہیں، تو آج ہم ان کے فضائل سیکھیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پر نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا، یہ اس شخص کے لیے جو علم دین خود سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت دین کے مسائل سیکھنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خود مسائل سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ پھر ایک اور جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک باب علم دین کا سیکھا کہ لوگوں کو سکھائے، سمجھائے، لوگوں کی اصلاح کرے گا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ جل شانہ اسے 70 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ علم دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پر نکلتا ہے تو وہ لوٹ آنے تک اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہے۔ تو یہ بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی علم کے حوالے سے، تو ہمیں خود بھی علم دین سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، خود اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔